تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے. ذرا ایک بار سارے مل کے کہو سبحان اللہ. تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے. تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے. تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے. سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے. سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے. اور ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا. ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا. سارے یقین آپ دے لفظات مک گئے. سارے یقین آپ دے لفظات مک گئے. سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے. اور نمازاں کیویں پڑھی دیاں اللہ دے سامنے. نمازاں کیویں پڑھی دیاں اللہ دے سامنے. اے ذکر بھی بطول دے بچیاں تے مک گئے. اے ذکر بھی بطول دے پتراں تے مک گئے. سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے. اور ارشاد آخری جملہ بڑا قیمتی جملہ. حاکم کسے میں غیر دی مدحاں کیویں کراں. حاکم کسے میں غیر دی مدحاں کیویں کراں. جیڑے سی لفظ کو لیو نعتاں تے مک گئے. جیڑے سی لفظ کو لیو نعتاں تے مک گئے. سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے. سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے. لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. لب کو لب چومتا ہے جب کوئی لے نام اس کا. لب کو لب چومتا ہے جب کوئی لے نام اس کا. نام میں اس کے یہ 2 مرتبہ میم اچھا ہے. نام میں اس کے یہ 2 مرتبہ میم اچھا ہے. سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے. وہ بھی اچھے ہیں اچھے ہیں اچھے ہیں جو اچھوں سے رہے وابستہ. وہ بھی اچھے ہیں اچھے ہیں اچھے ہیں جو اچھوں سے رہے وابستہ.
ان کے حجرے میں ہے جو بھی مقیم اچھا ہے، ان کے حجرے میں ہے جو بھی مقیم اچھا ہے، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے۔ بلا تخیر تشریف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر۔ عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، رواہ مسلم۔ اللہ رب العزت کی مختصر حمد و ثنا نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام کے بعد ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں مسجد کی افتتاحی تقریب میں شمولیت کی سعادت سے بہرہ فرمایا ہے۔ لوگ دنیا میں بڑے بڑے افتتاحی پروگرام کرتے ہیں اور لوگ بڑے فخر سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں، جی فلاں مارکی کی افتتاحی تقریب، فلاں پٹرول پمپ کی، فلاں، لیکن آپ یقین جانیں کہ جو اللہ رب العزت نے اس مسجد کو مقام، شان اور احترام دیا ہے، دنیا میں اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احب البلاد الی اللہ مساجدها وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، کہ روئے زمین پر سب سے پسندیدہ جو ٹکڑا ہے وہ اللہ کو مساجد ہیں، اور جو سب سے بدترین جگہ ہیں وہ بازار ہیں۔ اللہ ہمیں جو اللہ کے پسندیدہ زمین کے ٹکڑے ہیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو یہ قسمت کی بات ہوتی ہے جس سے اللہ یہ کام لے لیں۔ ہمارے جماعت کے بڑے بڑے معانات بزرگ فخر سادات سید جعفر حسین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے فرزندان ارجمند ماشاءاللہ اس مسجد کی تعمیر میں، آباد کاری میں پیش ہیں، اور یہ انہی کی کاوش ہے کہ ان کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا ایک مرکز جو ہے تعمیر کرنے کی، پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ان کے حق میں، ان کے حصے میں یہ سعادت رکھی تھی، اور انہوں نے بڑی محنت سے، تندہی سے، کوشش اور کاوش سے اس کام کو سر انجام دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی یہ مساعی جمیلہ ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائیں، اور قیامت تک اس کو آباد کرنے والوں کے اللہ گھروں کو آباد فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ مساجد کو صرف وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، ان کے دل میں صرف ڈر ہوتا ہے تو اللہ کا ہوتا ہے، وہ کائنات سے، مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے متعلق مزید فرما دیا: من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ یہ آپ غور کریں کہ جنت مسلمان کا وہ گوہر نایاب ہے کہ جس کے حصول کے لیے انسان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے،
کہ اللہ میرے سے کوئی ایسا کام لے لیں کہ مجھے اس کے بدلے میں جنت عطا کر دیں۔ تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے وہ زمین میں اپنی طاقت، اپنی وسعت، اپنی ہمت کے مطابق بناتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اپنی ہمت کے مطابق اس کا محل جنت میں تعمیر کرتے ہیں۔ تو حقیقت بات یہ ہے مساجد سے محبت کرنا، مساجد سے پیار کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اس کی ساری ہمدردیاں، اس کا سارا پیار، اس کی ساری محبت، اس کے سارے معاملات مسجد کے ساتھ اٹیچ ہیں، مسجد سے وابستہ ہیں، اس کو آباد کس طرح کرنا ہے، اس کی صفائی کس نے کرنی ہے، اس میں نماز کس نے پڑھانی ہے، خطبہ کس نے دینا ہے، اس کی دیکھ بھال کس نے کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، تم اس کے ایمان کی گواہی پیش کر دو۔ اور ایمان کی گواہی کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے 3 بار فرمایا واجبت، پھر جنازہ گزرا، پھر آپ نے فرمایا واجبت واجبت واجبت۔ صحابہ نے بڑا تعجب کیا کہ جنازے تو مختلف ہیں لیکن لفظ آپ کے ایک جیسے ہیں۔ استفسار پہ آپ نے جواب دیا پہلا جو انسان تھا اس کی تم نے اچھی گواہی پیش کی ہے، تمہاری اچھی گواہی کی وجہ سے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا، اور دوسرے کے متعلق تمہاری گواہی اچھی نہیں تھی، اللہ نے بری گواہی کی وجہ سے اس پر جہنم واجب کر دی۔ تو اس لیے یہ جو آپ کا فرمان ہے اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، کہ جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ اس کا تعلق، اس کی ہمدردیاں، اس کا پیار، اس کی محبت ساری مسجد کے ساتھ ہے، نمازیوں کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، مسجد میں آنے والوں کے ساتھ ہے، فرمایا تم اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ اللہ ہمارے حق میں اہل ایمان کی گواہی جو ہے وہ ثبت فرما دیں، اللہ ہمارے متعلق ایمان والوں کی گواہی بنا دیں کہ اے اللہ یہ جو آئے ہیں مسجد سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا تعلق مساجد کے ساتھ ہے، مساجد کا احترام ہے ان کے دلوں میں۔ اور اسی بات کی کڑی ہے کہ ہمارے ضلع گوجرانوالہ کے امیر محترم حضرت مولانا محمد حنیف ربانی صاحب بہت ساری مصروفیات کے باوجود، ظاہری طور پر اگر حالات معلوم کریں تو ان کا آنا مشکل تھا، لیکن بہت ساری مصروفیات کے باوجود اسی سعادت میں حصہ ڈالنے کے لیے کہ مسجد کا افتتاح ہے، ساتھیوں نے میرا چناؤ کیا ہے، ساتھی میری کچھ گفتگو اس موقع پر سننا چاہتے ہیں، مسجد کی محبت کی وجہ سے وہ ہمارے ان ساتھیوں کو انکار نہیں کر سکے، بلکہ اپنے آپ پر وہ مشقت اور صعوبت جو ہے وہ ڈال لی ہے، لیکن اس مسجد کے پروگرام میں شمولیت حاصل کر کے ہمارے حوصلوں کو بڑھایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ اللہ امیر محترم کی اس مسائی جمیلہ کو، ان کی آمد کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنائیں۔ جس جس ساتھی نے دامے درمے سکھنے قدمے ایک ذرے سے لے کے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے مسجد کی تعمیر اور آبادی میں ڈالا ہے، اللہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔